اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس قسم کے اوٹ پٹانگ قسم کے اشعار پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر حملے کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس جرم کے اوپر سخت ترین آیات قرآن حکیم میں جس صورت میں آئی ہیں وہ اسی میں. اب دیکھیں یہ اخلاص کا لفظ ہے، اگلی پھر آیت دوبارہ دیکھیں، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، بی اٹینشن. یہ اللہ کہتے ہیں کہ کنو کٹ لو، یہ گل پنجابی میں اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اللہ، بی اٹینشن، آگاہ ہو جاؤ، اٹینٹو ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، کہ دین صرف اللہ کے ساتھ خالص ہے، بس اور کسی کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کرنا. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پہ اور اولیاء بنا رکھے ہیں. دیکھ لو اولیاء ہر جگہ آندے نا، کہنا نہیں اولیاء بھی بڑی شان ہے، اولیاء بھی ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں. صرف اولیاء کا لفظ جب بھی قرآن میں آیا ہے نا وہ اللہ کے مخالفین کے لیے آیا ہے. من دونہ اولیاء، جو لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر اور اولیاء گھڑ لیے ہیں، تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی. لو جی کو گل سمجھ آئی ہے؟ سیم بیماری میں نے کہا تھا نا، سخت ترین آیات قرآن حکیم میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم خالص دین کی بات کرتے ہیں نا تو خالص دین کی رکاوٹ سب سے بڑی کون سی چیز ہے؟ وہ ہستیاں جن سے لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو کس نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوگا تو آگے سے سوال کیا جائے یار یہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کیوں لا رہے ہو، تو وہ کوئی یہ کہے گا کہ جی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ شیطان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں. ایکسیپٹنس ہی کو نہیں ہونی بھائی. اللہ کے مقابلے پہ وہی ہستیاں ہمیشہ کھڑی کی جائیں گی جو اللہ کی محبوب ہوں گی. پیغمبر، فرشتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی دنیا میں سب سے ننگا شرک اگر ہوا ہے نا تو وہ نبیوں کے ماننے والوں میں ہوا ہے. عیسائیت کو آپ دیکھ لیں، اتنا ننگا شرک کسی اور نے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا begotten son of God، جیسس کرائسٹ از begotten son of God. عیسیٰ ابن مریم اللہ کے صلبی بیٹے ہیں، جس طرح مرد و عورت کا تعلق ہوتا ہے نا، اعوذ باللہ من ذالک، صلبی بیٹے. 2.25 ارب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے آلموسٹ. ان میں سے چلیں آپ کہہ لیں کہ 40% وہ ہیں جو کہ ان کو خود ہی رب کلیم کر رہے ہیں، پروٹیسٹنٹ. اور کیتھولک ان کو کہتے ہیں begotten son of God. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ ان سے بات کرو گے نا کہ اللہ کے مقابلے پہ یہ ہستیاں کیوں لا رہے ہو، دین تو خالص اللہ کے لیے کرو، تو آگے سے جواب دیں گے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کر لیں مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے ہی اور قریب کر دیں گے. او جی یہ بھی تو اللہ نہیں بندے نے نا جی، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. یعنی جب ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارو، کہتے ہیں پیچھے تو اللہ ہی ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، آپ بزرگ پرستی کو چھوڑو، وہ کہتے ہیں جی بزرگاں پیچھے نبی علیہ السلام بھی، اللہ بھی پیچھے تو نبی بھی پیچھے، اگے سارے تسی اپنے لین دین بڑھا کے. دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستیاں تو آگے فرنٹ پہ ہونی چاہیے تھی، ان کو آپ نے کر دیے پیچھے. وہ مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جملہ یاد آیا. انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ توحید کے اوپر، جس کی وجہ سے پورا مکتبہ فکر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گیا. الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب کی روشنی میں انہوں نے توحید کی تعلیمات کے اوپر ایک کتاب لکھی. اس میں انہوں نے وہ تو ویسے پورا وہ کتاب اگر یہاں میں پڑھوں نا یقین کریں تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کامیڈی شو لگ جائے گا. اتنے زبردست جملے انہوں نے لکھے ہیں، چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا گھر کے بندے تھے نا، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ اس میں لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم اولیاء کے ساتھ اللہ کا لفظ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں. کہتے ہیں ویسے تو بےچارے اونچے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا نام نہ ساتھ لگائیں. کسی انسان کی کیا اوقات ہے؟ جس شخص کی پیدائش ایک منی کے گندے قطرے سے ہوئی ہے وہ شخص کتنی اونچی پڑوان بھر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہم اولیاء کے نام کے ساتھ اللہ کا لفظ لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں. اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، پھر وہ ہو جاتے ہیں اونچے. کہتے ہیں جب وہ تھوڑی سی اونچی پروان ہوتی ہے پھر ہم اللہ کا لفظ کاٹ کے خالی اولیاء 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پس سے پش چلا جاتا ہے. اور یہ پریکٹیکلی واقعی ایسے ہو رہا ہے.
یعنی جتنی ہستیوں کی آپ کو روب ڈلوا رہے ہوتے ہیں، کس بنیاد پہ یہ روب کلیم کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات کی بنیاد پہ کہ جی اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اللہ ہی ہے. اور جیسے ہی آپ ان کے سامنے کہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ساتھ ہی ان کے چہرے مرجھانے شروع ہو جاتے ہیں. بھئی اللہ کے نام کی بنیاد کے اوپر ہی آپ نے ان ہستیوں کے اتنے ان کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے، آپ نے خانقاہیں سجائیں، آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا انہی ہستیوں کے نام کے اوپر، اور ان کو کیسے اونچا کیا؟ اللہ کا نام لگا کے. اور جب اللہ کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اونچا کیا تھا، تو آپ کے چہرے جی تسی ولیاں نو نہیں مندے جی، تسی بزرگاں نو نہیں مندے جی، وہ یہ پھر شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ ہمارا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان ہستیوں کے پیچھے کو تم پڑے ہوئے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی. یعنی چاہے عبادت اس شکل میں ہو کہ کسی کی عبادت ڈائریکٹ کی جائے اس کو پوچھ کے، ایک عبادت کی دوسری شکل ہے اس سے مدد مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ الدعاء هو العبادہ. ہم نہیں کہتے کہ مسلمان جو ہے وہ پیروں فقیروں کو سجدے کر رہے ہیں جا کے خدا سمجھتے ہوئے، تعظیمی کر رہے ہیں، وہ حرام ہے. لیکن جب وہ ان کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں نا، وہاں پہ توحید کی وائلیشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی ہے، مدد کے لیے آپ نے اللہ ہی کو پکارا. اس پہ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ فرما دے گا جس میں دنیا میں اختلاف کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار،